فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل سے نورین عباس آپ کے ساتھ ہے۔ آج ہم کتاب برزخ کا چوتھے حصے کا آغاز کریں گے، جس کا نام ہے 3 چیزیں برزخ میں بہت کام آئیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفحہ نمبر 52۔ ایک دن جب کہ رسول خدا بہت خوش تھے، فرمانے لگے، سید الشہداء حضرت حمزہ اور حضرت جعفر طیار شہید کو دیکھا کہ بہشتی انگوروں کا ایک طبقہ ان کے پاس رکھا ہے، تھوڑا سا کھایا تاکہ بقیہ خرمائے بہشتی میں بن گیا، ایسا خرما جس کے اندر گٹھلی ہی نہ تھی، نہ کسی قسم کی ساختگی تھی، اور اس میں سے مشک کی خوشبو آ رہی تھی جس کی مہک کئی فرسخ تک محسوس ہو رہی تھی۔ حضرت فرمانے لگے، میں نے ان سے پوچھا کہ یہاں آپ کے لیے کون سی ایسی چیز ہے جو تمام چیزوں سے بہتر ہے؟ حضرت حمزہ نے فرمایا، 3 ایسی چیزیں ہیں جو برزخ میں بہت فرحت انگیز ہیں۔ اول دعا علی ابن ابی طالب، دوم محمد وآل محمد پر درود، سوم سفایت امن پیاسے کو پانی پلانا۔ اگر تمہارے پاس کوئی آ جائے تو اس کی تشنگی کو دور کرنا، یہ برزخ میں تمہارے بہت کام آئے گی۔ آج تم کسی دل کو ٹھنڈا کرو گے تو کل قبر میں تمہارا دل بھی ٹھنڈا پرسکون ہوگا۔ کنجوس برزخی کا فشار۔ ضروری ہے اپنے اعمال بد پر توجہ کریں۔ کتنے ایسے مواقع تھے جہاں پر ہم کو خیرات کرنا چاہیے تھی لیکن نہیں کی۔ کس قدر آگ ہم نے اپنی قبر کے لیے بھیجی ہے۔ دوسروں کو نہ دیکھیں، خود اپنے آپ پر نظر کریں۔ جس کسی نے اپنے لیے جس قدر بخیلی کی ہے، اس نے اتنا ہی اپنی قبر کو تنگ تر کیا ہے۔ جب مریں گے تو کوئی وسعت و کشادگی نہ ہوگی، بلکہ یہ تعبیر روایت میں ہے، جس طرح جب کوئی کیل دیوار میں ٹھونکتے ہیں تو جو سختی و فشار پیدا ہوتا ہے، وہی کیفیت کنجوس انسان کی ہوگی۔ دنیا میں حمال، آخرت میں سلطان۔ ایک واقعہ یاد آ گیا، عرض کرتا چلوں۔ بزرگوں سے نقل کرتے ہیں کہ ایک رات عالم خواب میں برزخی جنت کا ایک باغ دیکھا جس میں عالیشان محلات، وسیع و عریض شاہراہیں اور سر فلک درخت، جن میں انواع و اقسام کے میوہ جات تھے، وہ دیکھے۔ نیز ایک بلند مقام پر ایک نہایت باعظمت شخصیت کو تشریف فرما دیکھا۔ اسی وقت متوجہ ہوا کہ یہ منظر دنیا سے مربوط نہیں ہے۔ میں حیرت زدہ رہ گیا، خدایا یہ کون ہستی ہے؟ خدا سے دعا کی کہ مجھے سمجھا دے کہ ناگہاں ان بزرگ نے خود ہی آواز دی، ان الحمال، یعنی میں دنیا میں بار بردار تھا، وہ لوگ جو پیٹھ پر بوریاں لاد کر ادھر ادھر لاتے لے جاتے ہیں، اور جو لوگوں کے نزدیک سب سے حقیر ترین و پست ترین کام ہے، شعلہ آگ جو قبر سے بھڑکا۔ دارالسلام عراقی میں ہے کہ شاہ قاجار کے ایک درباری، نام اس لیے نہیں لے رہا ہوں کہ کہیں ان کی توہین نہ ہو، کا جنازہ تہران سے قم لائے۔ قبر کے لیے حرم مطہر میں ایک
حاصل کیا جہاں ان کو دفن کر دیا گیا۔ دفن کے بعد ایک قاری قرآن کو معین کیا کہ وہ قبر پر میت کے لیے تلاوت قرآن کرتا رہے۔ قاری صاحب نے تلاوت شروع کی۔ ناگہاں قاری نے دیکھا کہ قبر سے آگ کا ایک شعلہ بھڑکا۔ قاری ایک دم باہر بھاگا۔ بعد میں جو دیکھا تو حجرے میں بچھا ہوا قالین اور جو کچھ چیزیں حجرے میں رکھی تھیں سب جل گئی تھیں۔ یہ واقعہ کچھ اس طرح رونما ہوا کہ سب لوگ سمجھ گئے یہ دینی ظاہری آگ نہیں تھی بلکہ قبر سے باہر آئی تھی۔ گویا قبر کی آگ اتنی شدید تھی کہ قبر سے باہر بھی اثر کر گئی۔ آپ آگ کے بیج بو کر پھول کاٹنا چاہتے ہیں، پھولوں کے 1000 گلدستے بھی آپ کی قبر پر رکھ دیے جائیں، مگر آپ کی باطنی غلاظتوں کا کیا ہوگا؟ البتہ اپنے دل کو خوش کر لیں اور لطف الہی کے امیدوار رہیں، نہ یہ کہ غرور میں مبتلا ہو جائیں۔ ہمیشہ خوف و امید کے درمیان رہیں، ممکن ہے خداوند عالم نظر لطف و کرم فرما دے۔ غصہ پینا گویا آگ کو ٹھنڈا کرنا، غصے کو پی جانا آتش قبر پر پانی ڈال دینے کی مانند ہے۔ عالم غیظ و غضب میں محتاط رہیں، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھیں، اپنے سکون و آرام کی حفاظت کریں۔ غصہ آئے تو اٹھ کر پانی پی لیں اور اپنے غصے کی کیفیت کو تبدیل کر لیں، سنی انسنی کر دیں۔ مبادا اگر قطع رحم کیا ہے تو صلہ رحم کے ذریعے اپنی قبر پر پانی ڈالیں۔ مختصراً یہ کہ ہر گناہ پل صراط سے گزرنے کا موجب بنے گا۔ راہ بہشت صلاح و صفائی ہے، راہ جہنم نزاع و جلال و غصہ ہے۔ آپ بہتر جانتے ہیں کہ کس راستے پر چلیں۔ سخاوت و جود و کرم بغیر کسی زحمت و اذیت کے بہشت کے راستے ہیں۔ یہ جملہ سورہ دہر کی آیت کی ٹرانسلیشن تھا۔ بہشت یہ ہے کہ اپنی زبان سے جتنا ممکن ہو اچھی بات کہیں، امانت دار بنیں، ایک دوسرے کے عیوب کی پردہ پوشی کریں۔ اس کے مقابلے میں راہ جہنم ہے۔ اگر چاہتے ہیں کہ غیظ الہی کو اپنے سے دور رکھیں تو اپنے غیظ و غضب کو کنٹرول کریں۔ روایت ہے ایک شخص آتش عذاب میں گرفتار تھا، یکایک ایک آواز آئی، اس شخص کی ہمارے پاس امانت ہے، جبکہ اس نے ہماری خاطر اپنے غصے کو پی لیا تھا، آج اس کی جزا دینے کا دن ہے۔ پوشیدہ صدقہ اور خوف عذاب سے گریہ۔ ان چیزوں میں سے جو آپ کی قبر کی آگ کو ٹھنڈا کرتی ہیں ایک صدقۃ الشر ہے، یعنی راہ خدا میں خاموشی کے ساتھ صدقہ دینا ہے، جس کی ایک قسم یہ ہے کہ اگر ایک ہاتھ سے صدقہ دیں تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، کسی سے اس کا ذکر نہ کریں، حتیٰ کہ اپنے آپ سے بھی نہ کہیں، کہیں حدیث نفس میں بھی نہ کریں، گویا اس کو بھول جائیے۔ منجملہ ان چیزوں میں سے جو آتش جہنم کو ٹھنڈا کرتی ہے وہ آنسو کا وہ قطرہ ہے جو خوف خدا میں بہایا ہو۔ اپنے گناہوں کو یاد کیجیے، ان گناہوں کے عذاب و سختی کو یاد کیجیے۔ اگر خائف ہو گئے، ڈر گئے اور خوف الہی سے کچھ قطرات اشک بہا لیے تو یہ اشک خرمن آتش کو خاموش کر دیں گے۔ ہوس پرستی پل صراط سے دور گرا دے گی۔ ہوس پرستی، خود پسندی پل صراط سے گرنے کا موجب ہے۔ کیا آپ نے کسی ایسے شخص کو دیکھا ہے کہ اس کا خدا اس کی ہوائے نفسانی ہو؟ ہوس پرستی جہنم کے گڑھے میں لے جاتی ہے۔ یہ جو 2 جملے میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیے، یہ دونوں قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے، سورہ جاثیہ اور سورہ قاریہ۔ جو کوئی ہے کہ میرا دل چاہتا ہے اور وہ اپنی دلی ہوس کے پیچھے بھاگتا ہے، حلال و حرام کی پرواہ نہیں کرتا، تو اس کا انجام ایسا ہی ہوتا ہے گویا وہ آتش جہنم کو اپنا راستہ بنا لیتا ہے اور بندگی و راہ و راست کو اپنے ہاتھوں سے چھوڑ دیتا ہے۔ سورہ یاسین میں بندگی خدا کو صراط مستقیم کہا گیا ہے۔
بندوں کی طرح زندگی گزاریں، ملازموں کی طرح نہیں۔ خود کو مطلق و مستقل آزاد نہ سمجھیں بلکہ مطلق و ملکیت خدا سمجھیں۔ گنہگار حقیقی غاصب ہے۔ جس نے آپ کو زبان عطا کی ہے اس کے استعمال کی حدود بھی معین فرما دی ہے۔ حقیقی غاصب کون ہے؟ وہ شخص حقیقی غاصب ہے جو اس زبان سے جو ہمارے پاس امانت ہے اور خداوند عالم کی عطا کرتا ہے، فحش کلامی کرے، جھوٹ و غیبت کرے، تہمت لگائے، بغیر علم کے بات کرے، لوگوں کی اہانت کرے، یہ سب غاصبانہ تصرفات ہیں۔ یہ آپ کے خدا کی ملکیت ہے، آپ کا تصرف محدود ہے۔ ضروری ہے یہ مکمل مالک الحقیقی کے کنٹرول میں رہے۔ جہنم علی کے دشمنوں کے لیے ہے۔ روایت ہے کہ اگر تمام لوگ حضرت علی علیہ السلام کی دوستی پر یکجا ہو جاتے اور حضرت علی کی دوستی ہی پر اس دنیا سے گزرتے تو خداوند عالم آتش جہنم کو خلق نہ فرماتا۔ جہنم علی کے دشمنوں کے لیے ہے، پس دستدران حضرت علی توبہ کر کے مریں گے اور خود محبت حضرت علی اس دنیا سے توبہ کر کے جانے کے مترادف ہے، اور بالفرض محال اس دنیا سے گناہگاروں آلودہ گئے بھی تو برزخ میں پاک ہو جائیں گے۔ علی کا دوست جہنم میں نہیں رہے گا۔ محقق قمی فرماتے ہیں خلود یعنی آتش جہنم میں ہمیشہ رہنا حضرت علی کے دشمنوں کے لیے ہے، اور شاید اس حدیث کے یہی معنی ہوں کہ حضرت علی کی دوستی کی وجہ سے کوئی بھی گناہ انسان کو ہمیشہ جہنم میں نہیں رہنے دے گا۔ ایسی تکلیف جو ہمیشہ آتش جہنم میں رہنے کا باعث بنے وہ نہ ہوگی، چاہے 3,00,000 سال سے ہی وہ عذاب میں کیوں نہ ہو۔ جنت و جہنم کی چابی حضرت علی کے ہاتھوں میں ہے۔ اخطب خوارزمی اور سولدی نے ذکر کیا ہے کہ رسول خدا نے فرمایا، کل بروز قیامت ایک وسیع ممبر جس کے 100 زینے ہوں گے میرے لیے رکھا جائے گا۔ اس کے پہلے زینے پر میں بیٹھوں گا، دوسرے زینے پر علی بیٹھیں گے، اور اس سے نیچے زینے پر وہ فرشتے ہوں گے، 2 فرشتے ہوں گے۔ پہلا کہے گا، اے اہلیان محشر، میں رضوان و خازان بہشت یعنی کلید برادر جنت ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے جنت کی چابی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کر دوں۔ پھر دوسرا فرشتہ کہے گا، میں مالک و سرپرست دوزخ ہوں، مجھے حکم ہوا ہے کہ جہنم کی چابی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کر دوں۔ چنانچہ میں اس وقت دونوں چابیاں لے لوں گا اور پھر علی ابن ابی طالب کو دے دوں گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، القیانی جہنم کل کفار عنید۔ یہ سورہ قاف کی آیت ہے جو میں نے ابھی آپ کو پڑھ کر سنائی ہے، یعنی القایا محمد و علی فی جہنم، یعنی اے محمد و علی، آپ دونوں ہر کافر و سرکش کو جہنم میں پھینک دیجئے۔ بزرگان قیامت کی برہنگی سے ڈرتے ہیں۔ کتاب معلم الازلفی میں ہے کہ پیغمبر اکرام نے ارشاد فرمایا، روز قیامت عورتیں برہنہ محشور ہوں گی۔ جب جناب زہرا نے سنا تو رونے لگیں اور فریاد کرنے لگیں۔ وافضیۃً جبرائیل امین پیغمبر کے پاس آئے اور کہنے لگے، خداوند عالم جناب زہرا کو سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ ہم زہرا کے ضامن ہیں، روز قیامت انہیں 2 حلہ بہشتی پہنائیں گے۔ والدہ امیر المومنین
حضرت فاطمہ بنت اسد وہ خاتون جسے وضع حمل کے لیے خانہ کعبہ کے اندر لے گئے اور 3 شب و روز مہمان رہی، اور جو حضرت کے لیے ماں کا درجہ رکھتی تھی، وہ بھی روز قیامت کی برہنگی سے حضرت کے پاس رونے لگیں اور حضرت سے پناہ طلب کی اور خواہش کی کہ انہیں اپنے کرتے میں کفن دیں۔ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا جب اس دنیا سے رحلت فرمانے لگیں تو جناب سیدہ طاہرہ جو اس وقت 7 سال کی تھیں، انہیں حضرت کی خدمت میں بھیجا اور فرمانے لگیں، جاؤ اپنے بابا سے کہو، اماں کہتی ہیں میری آپ سے ایک خواہش ہے، مجھے اپنے کرتے میں کفن دیں تاکہ محشر میں برہنہ نہ آؤں۔ یہ ہے بزرگان دین کا کل روز قیامت خدا سے خوف و ڈر کا نمونہ۔ اس دن کے لیے جس دن کی سختی کے بارے میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے، نگر مادہ انگار سے ہے، ایسی چیز جسے انسان غیر مناسب اور برے خیال کرے اور وہ اسے تکلیف و اذیت پہنچائے، اسے نگر کہتے ہیں۔ اسی مناسبت سے 2 فرشتوں کو جو شب اول آتے ہیں، کفار کے لیے انہیں منکر و نکیر کہتے ہیں، لہٰذا مرحوم فیض اور دیگر علماء کرام نے فرمایا ہے کہ فرشتوں کا آنا میت کے اعمال سے وابستہ ہے۔ اگر میت نیکوکار کی تھی تو بشیر و مبشر وگرنہ نکیر و منکر بن کر آتے ہیں، یعنی وہی فرشتے مومن کے لیے نئی صورت اور خوشخبری دینے والے اور کافر و فاسق کے لیے ڈراؤنی صورت اور عذاب الہی سے خوف زدہ کرنے والے بن کر آتے ہیں، ورنہ تو فرشتہ وہی فرشتہ ہے، مانند حضرت اسرائیل کے ایک ہے، لیکن نیک لوگوں کے لیے بہترین صورت و شکل میں اور برے لوگوں کے لیے بدترین صورت اور خوفناک حیولی کی شکل میں آتے ہیں۔ ہمارا موضوع نکر تھا۔ یہ آیت گناہگاروں سے متعلق ہے۔ منتشر ٹڈیاں فَشَّاءَ أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَوَارِسِ كَأَنَّهُمْ جَرْدٌ مُنتَشِرٌ، اور اس حال میں کہ ان کی آنکھیں خاشع ہیں، خاشع امر قلبی ہے جو دل سے ابھرتی ہے، اور اس کا اثر اعضائے بدنی پر نمایاں ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ آنکھوں میں نمایاں ہوتا ہے۔ آنکھوں کا دل سے رابطہ دیگر اعضاء کی بنسبت سب سے زیادہ ہے۔ خوشی و غم، شرم و حیا، ہر ایک کو آنکھوں سے پڑھا جا سکتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے خشوع کو آنکھوں سے نسبت دی ہے، حالانکہ خشوع دل سے مربوط ہے، چونکہ آثار ذلت و بدبختی آنکھوں سے برستا ہے، اسی کو کہا گیا ہے کہ اس کی آنکھیں خاشع ہیں۔ یخرجون من الوارث، یعنی قبروں سے باہر نکل آئیں گے، اور اوراس جمع ورث ہے بمعنی قبر، اس حالت میں کہ ٹڈیوں کی مانند منتشر ہوں گے۔ ٹڈیوں کی خصوصیات میں سے ایک یہ ہے کہ جب وہ اڑتی ہیں تو نہایت نامنظم اور ادھر ادھر ہوتی رہتی ہیں۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ باقاعدہ ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں، در و دیوار اور دیگر چیزوں سے ٹکر کھاتی رہتی ہیں، اور بہت سی اس وجہ سے گر جاتی ہیں۔ خداوند عالم نے انسان کی کیفیت کو جبکہ وہ قبر سے سر باہر نکالے گا ٹڈیوں سے تشبیہ دی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، جب حیرت زدہ ہوتا ہے تو چیزوں کو یوں دیکھتا ہے گویا کبھی دیکھا ہی نہ ہو، اور کسی چیز کو کسی جگہ کبھی نہ گیا ہو، چاہتا ہے وہاں چلا جائے۔ اولین و آخرین سب جمع ہوں گے۔ وہ جو مضطرب نہیں ہیں، جی فقط ایک گروہ ایسا ہے جو مضطرب نہیں ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور عمل صالح انجام دیتے رہے، اور خداوند متعال نے ان کے دلوں کو سکون قرار عطا کیا ہے۔ یہ سورہ
اسرا آیت 72 سے کوٹ کیا گیا ہے یہ جملہ، اور یہ اسی سکون و قرار کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوں گے۔ اگر کوئی اس دنیا میں از حیث عقیدہ و عمل متزلزل ہے تو یقین کر لیجیے کہ آخرت میں بھی وہ مضطرب ہوگا، یہاں اور وہاں کی طرح نہیں، بالکل۔ اگر غیر مطمئن عقیدے کے ساتھ مرے تو محشر میں بھی غیر مضطرب محشور ہوگا۔ عذاب قیامت سخت ترین ہے۔ بطور تاکید فرماتے ہیں کہ وَالسَّاعَةُ آتِیَةٌ وَأَمْرٌ، بطور تاکید فرماتے ہیں کہ قیامت آتی ہے۔ کوئی کام بھی جو کہ غم انگیز و رنج و آمیز ہو اور اس سے فرار ممکن نہ ہو، اسے واہنپا کہتے ہیں، اور آدھی افضل تفصیل ہے، یعنی ہر سختی و عذاب جو کہ ایکسٹرا آرڈنری معلوم ہوتا ہے، اس سے نجات کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا، اور دنیا میں اس بات کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے کہ قیامت اس سے کہیں زیادہ سخت ہے۔ اگر کوئی قیامت کے عذاب میں مبتلا ہو جائے تو پھر وہ دنیا کے عذاب و تکالیف کو بھول جائے گا، جس طرح سانپ کا ڈسا ہوا مچھر کے کانٹے کی پرواہ بھی نہیں کرتا۔ طالبین حقوق اور قیامت کی سختیوں کو بارہا قرآن مجید میں پڑھا ہوگا۔ روز قیامت وہ دن ہے جب ہر فرد کو بلند کیا جائے گا تاکہ سب لوگ اسے دیکھ لیں۔ ایسے میں ایک منادی دے گا، جو کوئی بھی اس شخص پر کوئی حق رکھتا ہے وہ آ جائے۔ طالبین حقوق اس کی طرف دوڑ پڑیں گے۔ وہ لوگ جن کے بارے میں احتمال بھی نہیں ہوگا کہ ان کے حقوق ادا نہیں کیے ہیں، وہ بھی اطراف میں جمع ہو جائیں گے۔ کسی کی بے عزتی کی ہوگی، کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کیا کسی کے مقروض رہے ہوں گے اور بھول گئے ہوں گے، وہ سب آ کر مطالبہ کریں گے، تو اب اس بیچارے کو چاہیے کہ اپنی نیکیوں میں سے ادا کرے۔ روایت میں ہے کہ 1 درہم مال کے بدلے 700 مقبول نمازیں دے۔ اب اس سے بڑھ کر مصیبت و سختی کیا ہوگی؟ امر سے ہے بامعنی تلخ کے، امر بمعنی تلخ تر ہے، ہر وہ چیز جس سے ناخوشی محسوس ہو، اور دنیا میں اس کی جو بھی تلخی تصور کی جا سکتی ہے، قیامت اس سے تلخ تر ہے۔ اس قدر تلخ ہے کہ بھائی بھائی سے، بیٹا ماں باپ سے، بیوی شوہر سے، اور شوہر بیوی سے فرار کرے گا، صرف اس خوف سے کہ اپنا حق نہ مانگنے لگے۔ اعضائے بدن کی گواہی۔ مواقف قیامت میں سے ایک اعضا بدن کا بولنا ہے۔ ہر کسی کے اعضا بدن اس کے اعمال کی گواہی دیں گے۔ نص قرآنی ہے، یہ نص لی گئی ہے سورہ نور سے، نص قرآنی ہے، بلکہ جس وقت انسان اپنے اعضا پر یہ اعتراض کرے گا کہ کیوں میرے خلاف گواہی دیتے ہو، تو اعضا کہیں گے کہ ہم اپنے اوپر کوئی اختیار نہیں رکھتے، خداوند عالم نے ہم کو صلاحیت نطق عطا کی ہے۔ یہ لاسٹ لائن جو میں نے پڑھی ہے، یہ سورہ حامیم کی تلاوت ہے۔ مجرمین کے لیے آگ۔ تحقیق کے مشرکین گمراہی والوں میں ہیں، ہر چند بحسب لغت مجرم گنہگار ہے، لیکن پہلی آیت کے قرینے سے مشرک مراد ہیں، یعنی مشرکین حق سے گمراہی میں ہیں۔ پھر ضلال من الحق، یعنی دنیا میں ان کے تمام اعمال دو رویہ ہیں، وہ اپنے ہی گرد گھومتے رہتے ہیں، کوئی ایسا مثبت کام ان سے سر انجام نہیں پاتا جو ان کی پیش رفت کا موجب ہو، ان کی تمام فکر و مال جمع کرنے اور شہرت و ریاست کے حصول میں رہتی ہے، جس کا نتیجہ راہ خدا سے گم ہونا ہے۔ سار بمعنی جنون ہے، اور
ممکن ہے کہ زلال السعر سے مراد دنیا میں ہو اور جنون کا اس سے ارادہ لیا گیا ہو، یعنی مشرکین گمراہی میں ہیں اور دیوانے ہیں۔ چنانچہ پیغمبر اکرم سے روایت بحر الانوار میں نقل کی گئی ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ رسول خدا نے ایک دیوانے کو دیکھا تو اس کا حال دریافت کیا تو بتایا گیا کہ پاگل ہے، تو آپ نے فرمایا بل ہو مصاب، یعنی مصیبت زدہ ہے۔ انما الجنون من اطر الدنیا للآخرہ، تحقیق مجنون وہ ہے جس نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دی۔ راہ نجات کھو دیتے ہیں۔ زلال و سقر کے ایک معنی یہ ہیں کہ دونوں آخرت سے متعلق ہوں اور روز قیامت مشرکین جنت کے راستے کو کھو دیں اور پھر اسے تلاش نہ کر پائیں گے۔ یوم یسجون فی النار، جس دن مشرکین آگ میں ڈالے جائیں گے، وہ دن ہوگا کہ مجرمین کو کشاں کشاں آگ کے سامنے لے جائیں گے اور انہیں منہ کے بل اس میں ڈال دیں گے، چونکہ دنیا میں انہوں نے حق سے منہ پھیرا تھا، اس لیے کل انہیں آگ میں جھونکیں گے اور ان سے کہیں گے ذوقوا من سقر۔ سامعین، یہاں 65 پہ میں اپنے مطالعے کو روک رہی ہوں، انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گی، جب تک کے لیے خدا حافظ۔